چونکہ بینک میں اسی طرح مضاربت ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ مضارب اگر ارباب الاموال کو شرع نسبت مختلف رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے سرمایہ پر نفع کو تقسیم کرے گا، پھر جس کے سرمایہ کا جتنا نفع ہے اس نفع کو اس شرح پر تقسیم کرے گا جس شرح کو انہوں نے آپس میں طے کیا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کتاب میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ دارالعلوم سے چھپی ہوئی کتاب ہے غیر سودی بینکاری، اسی میں یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دو مختلف آدمیوں مثلا زید اور عمر نے ایک مضارب مثلا بکر سے الگ الگ مضاربت کا معاملہ کیا۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دو مختلف آدمیوں مثلا زید اور عمر نے ایک مضارب مثلا بکر سے الگ الگ مضاربت کا معاملہ کیا، جیسے مفتی امان اللہ صاحب نے ان سے الگ معاملہ کیا، آپ سے الگ کیا، ان سے تینوں سے الگ الگ کیا نہیں، ان کو کتنا نفع دینا ہے، ان کو کتنا دینا ہے۔ زید نے مضارب کا حصہ نصف مقرر کیا اور عمر نے ایک ثلث۔ زید یہ رب المال ہے، عمر بھی رب المال ہے، اور بکر کیا ہے؟ مضارب ہے۔ تو زید نے کہا آدھا تیرا آدھا میرا نفع، عمر نے کہا 1/3 تیرا 2/3 میرا۔ شرح مختلف ہوا نہیں ہوا؟ 3 حصے میں نفع تقسیم کریں گے تو 1 حصہ تیرا ہوگا، 2 حصہ میرا۔ ایک رب المال سے ہم نے 3 بنائے رب المال، انہوں نے کتنے بنائے؟ 2 بنائے، لیکن ایک رب المال کے مال کا جو نفع آئے گا وہ آدھا رب المال کا ہوگا اور آدھا مضارب کا ہوگا۔ دوسرے رب المال کے مال کا جو نفع آئے گا اس نفع میں سے 2 حصے رب المال کے اور 1 حصہ مضارب کا ہوگا۔ مثلا اگر 9000 ہے تو 9000 میں سے تیسرا کتنا ہوتا ہے؟ تو 3000 مضارب کا اور 6000 رب المال کا، اور اگر آدھا آدھا ہے تو 4500 مضارب کا 4500۔ ایک بات شروع میں آپ لوگ سمجھ جائیں تو آگے پھر ساری باتیں آسان ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتفاقی باتیں کر رہا ہوں، میں اختلافی نہیں کر رہا ہوں۔ اتفاقی باتیں مثال میں نے نہیں دی، اس کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اس نے اختلاف کیا کہ میں نے ارباب الاعمال کتنے بنائے اور ان میں کتنے بنائے، تو 3 اور 2 میں مسئلے میں کوئی فرق نہیں آتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ثلث بکر کا ہوگا اور 2 ثلث عمر کے ہوں گے۔ گویا دونوں ارباب الاموال نے بکر کے ساتھ نفع کی الگ الگ شرح مقرر کی۔ اب امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مضارب کو اس کا حصہ دینے کے بعد زید اور عمر کے درمیان نفع کی تقسیم ان کے لگائے ہوئے سرمایہ ہی کے حساب سے ہوگی، اس لیے وہ مضارب سے یہ طے نہیں کر سکتے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ طے کرنے کے باوجود بھی ادھر آدھا رہ گیا اور ادھر کتنا رہ گیا؟ 6000 رہ گئے۔ جیسے یہاں پر مثال میں 6000 اور 4500، تو 6 اور 4.5 کو ملا دو 10,500۔ یہ زید اور عمر آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ جب سرمایہ برابر ہے 10 لاکھ ہے تو اب نفع بھی برابر ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مضارب سے ایک نفع زیادہ لے اور دوسرا نفع، جبکہ بینکوں میں اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو اس مذہب کے تو خلاف ہے کہ اس کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ہم آپس میں برابر تقسیم کریں گے، کیونکہ زید کے لگائے ہوئے سرمایہ کا حصہ تو نفع کا نصف تھا اور عمر کا 2 ثلث تھا، اس لیے وہ اسی تناسب سے تقسیم ہونا چاہیے۔ برابر کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ زید اور عمر جو دونوں رب المال ہیں اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کی نسبت سے نہیں بلکہ تفاضل کے ساتھ نفع تقسیم کرنے کی شرط لگا رہے ہیں، اور عمر اپنے سرمایہ کے نفع کا کچھ حصہ زید کو دے رہا ہے، حالانکہ زید نے کوئی عمل نہیں کیا لہذا وہ ناجائز ہے۔ اچھا، لیکن خط کشیدہ عبارت سے
اوپر جو ایک عبارت پیش کی تھی میں اس کے نیچے میں نے پڑھا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے کہ ایک رب المال کو زیادہ نفع دو، دوسرے رب المال کو کم دو، اگرچہ سرمایہ دونوں کا برابر ہو. کہ کئی افراد رب المال ہوں اور وہ مل کر کسی ایک مضارب سے معاملہ کریں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں ارباب الاموال کے درمیان شرکت عقد ہے. اس لیے اگر ارباب الاموال آپس میں نفع کی شرح تفاضل کے ساتھ مختلف طے کر لیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے. اس کے جواز پر حضرت نے عبارتیں پیش کی ہیں کہ اگر امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن ہماری امام کے نزدیک یہ صورت ٹھیک ہے. مضاربت میں پہلے اگر مختلف شرح مقرر ہیں، ایک کے ساتھ ایک شرح ہے، دوسرے کے ساتھ دوسری شرح ہے، تیسرے کے ساتھ تیسری، تو پہلے نفع کس پر تقسیم کیا جائے گا؟ سرمایہ پر. پھر ہر ایک کا جو سرمایہ ہے وہ دوبارہ تقسیم ہوگا طے شدہ شرح کے مطابق. بینک مضارب ہے اور شرح نفع ہر ایک سے جدا ہے، یہ تو یقین ہے نا. آپ 10 لاکھ لائیں، دوسرا بھی 10 لاکھ لائیں. ایک نے کہا میں آپ کے ساتھ 5 سال تک کاروبار کرتا ہوں، دوسرے نے کہا 10 سال تک کرتا ہوں. تو جو 5 سال تک کرتا ہے اس کا نفع کم ہے اور جو 10 سال تک کرتا ہے اس کا نفع زیادہ ہے. تو یہ تو معلوم ہے. تو اس لیے حضرت نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کل کوئی ملا یہ اعتراض نہ کرے. تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. دیکھو یہ جو مضارب تھا مفتی امان اللہ سے، انہوں نے کتنے کمائے تھے؟ 30,000 کمائے تھے. تو پہلے 30,000 انہوں نے کس پر تقسیم کیے؟ سرمایہ پر تقسیم کی. اگر اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جو 30,000 کمائے ہیں میں نے کس سرمایہ پہ کمائے تو تقسیم کر سکے گا؟ سرمایہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے چاروں ائمہ علیہ مرحبا اس بات پر متفق ہے کہ سرمایہ کا معلوم ہونا صحت مضاربت کے لیے، صحت شرکت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. جب یہ مضارب پہلے خریداری کرے گا یا شریک عامل پہلے خریداری کرے گا تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں خریداری کس سرمایہ کی بنیاد پر کر رہا ہوں. اس لیے کہ اس خریداری کا جو آگے نفع آئے گا وہ پھر نفع اسی سرمایہ پر تقسیم ہوگا. جب پہلے خریداری آپ کریں گے تو اس خریداری سے جو نفع آئے گا تو جس سرمایہ کی بنیاد پر آپ نے خریداری کی ہے آگے پھر دوسری خریداریاں ہوگی. لیکن جو پہلی خریداری آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس سرمایہ کی بنیاد پر کر رہا ہوں. جیسے ان کے پاس 30 لاکھ سرمایہ تھا، اس نے پہلے دن 2 لاکھ کا سامان خریدا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 30 لاکھ کا سامان لیکن یہ 2 لاکھ کی خریداری یہ کس سرمایہ کی بنیاد پر اس نے کی ہے؟ 30 لاکھ کے سرمایہ کی بنیاد پر. یہ 2 لاکھ کا نفع بھی یہ 2 لاکھ پہ تقسیم نہیں کرے گا، کس پر؟ 30 لاکھ پہ تقسیم کرے گا. تو اب بینک میں بھی جو خریداری ہوگی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس سرمایہ کی بنیاد پر ہم خریداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس خریداری کا جو نفع ہوگا اس سرمایہ پر تقسیم ہوگا. ہم نے تو بینکوں میں پوچھا ہے کہ آپ مہینے کے بعد یا سال کے بعد جو نفع تقسیم کرتے ہیں یہ نفع کس سرمایہ کا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے بینک میں تو ہر دن کا سرمایہ الگ ہے. تو اس نے ہمیں جواب یہ دیا کہ ہر دن نہیں، ہر گھنٹے کا الگ ہے. کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو نفع کمایا ہے کس سرمایہ پہ کمایا ہے. جب یہ معلوم نہیں ہے اب یہ سرمایہ پہ نفع تقسیم کر سکتا ہے؟ پہلے تو اس پہ تقسیم کرنا چاہیے، پھر آگے افراد کو دینا چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے نفع تقسیم کر رہے ہیں، اور جب آپ تخمینے سے تقسیم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حقیقی نفع زیادہ ہوا ہو اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ کم. تو آپ نے اس کا حق دبایا نہیں دبایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفع کم ہو رہا ہو اور آپ کیا دے رہے ہو؟ زیادہ دے رہے ہیں، یہ دوسرے کا حق دے رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفع ہوا بھی نہ ہو اور آپ پھر بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی کسی کا حق دے رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہوا ہو، کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا اور آپ نفع کیا دے رہے ہیں؟
دے رہے ہیں تو یہ بھی کسی اور کا حق دے رہے ہیں۔ 4 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگی، یا تو نفع زیادہ ہوگا آپ کم دے رہے ہیں، یا نفع کم ہوا ہوگا آپ زیادہ دے رہے ہیں، یا نفع بالکل نہیں ہوا ہوگا اور آپ پھر بھی دے رہے ہیں، یا نقصان ہوا ہوگا پھر بھی آپ تو دے رہے ہیں۔ تو چاروں صورتیں خلاف شرع ہے۔ اس لیے یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے فیصد یہ دوں گے، یہ ہم دے نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے سرمایہ پہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نفع کس پر تقسیم کرتے ہیں؟ دنوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کا سرمایہ 1 مہینہ رہے، دوسرے کا سرمایہ 5 دن رہا، اور بینک نے پورا مہینہ 1 روپے بھی نہیں کمایا، وہی جو 5 دن تھے اس میں سارا کمایا۔ جب اس میں کمایا اور کاروبار کیا تو اس مہینے میں جتنا پیسہ ہے سب کا برابر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، جس کا سرمایہ پورا مہینہ اس کے پاس رہا ہے اس کو پورے مہینے کا نفع دے گا، 25 دن کا بھی دے گا۔ وہ جو آخر میں آیا ہے 5 دن والا، وہ کہہ رہے کہ میری قسمت سے نفع ہوا ہے، تو میں نے کون سا گناہ کیا کہ مجھے 5 دن کا دے رہے ہو اور باقی اس کو پورے مہینے کا دے رہے ہو، اس کا پیسہ تمہارے پاس پڑا ہوا تھا، تم نے 1 روپے بھی نہیں کمایا۔ کہتے ہیں ہم کوئی اس کو نہیں دیکھتے، ہمارے پاس پڑا کتنا ہے۔ اس لیے وہ یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم، علماء بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نہ ہم معلوم ہو سکتا ہے نہ میں دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، نفع کا معلوم ہونا اور اس کی شرع کی تعیین یہ معقود علیہ ہے۔ شرکت اور مضاربت کا معقود علیہ ربا کا معلوم ہونا ہے۔ اگر ربا مجہول ہے تو یہ عقد کیا ہے؟ فاسد ہے، یہ جائز ہی نہیں۔ اور یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ ہمیں ربا کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اس سرمایہ نے کتنا نفع کمایا ہے، تاکہ وہ نفع طے شدہ شرع کے مطابق اس کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ جب نفع معلوم نہیں، وہ جو شرع رکھتے ہیں کہ آپ کو آدھا، آپ کو 60% یہ وغیرہ، یہ ساری باتیں علماء کو خاموش کرنے کے لیے۔ اگر حقیقی نفع معلوم کر سکتا ہے تو یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں۔ ملتان میں ہم تھے تو وہاں ایک نے کہا کہ روزانہ آج کسی نے کروڑ دے، کل دے، کل، تو ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کس کے کروڑ نے کتنا کمائے؟ وہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ بھئی تم نے پھر قسم اٹھائی ہے۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بڑی تجارت ہے جس میں آپ کو ملکوں میں سامان بھیجنا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو خلاف شرع امور سے میں نہیں بچ سکتا ہوں تو فرمایا پاپڑ بیچو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ ہم نے کہا کہ تجارت نہ کرنے کے پھر آسمان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ شریعت کے قوانین کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس بڑے آزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے ملک کو بچانا ہے، دنیا کو بچانا ہے، فلاں چیز کو بچانا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ اگر ہم نے شریعت کے قوانین کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی بچا دے گا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد کی حفاظت، تم لوگوں کی حفاظت اللہ نے میری وجہ سے کی ہے۔ جس دن ان کا انتقال ہو گیا، دیلم کے کافروں نے دجلہ پار کر کے حملہ کیا، بغداد پر قبضہ کیا۔ لوگ رو رہے تھے کہ ہمیں 2 مصیبتیں پہنچی، حضرت شبلی رحمہ اللہ ہم سے چلے گئے اور بغداد بھی ہم سے چلا گیا۔ اللہ کے قوانین کو زندہ کریں گے تو ہمارے ملک کی حفاظت ہوگی، ترقی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں۔ اب مولویوں کا ذہن بدل گیا، دوسروں کو ہم کیا کہیں۔ تو جو کاروبار مضارب کرتا ہے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کاروبار کتنے سرمایہ کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو کسی مسئلے میں بھی جائز نہیں ہے۔